روحانیت کا سفر، اس کا مطلب ہے انسان کے اندرونی شعور کا گہرا ہونا، اپنے وجود کے معنی کو سمجھنا اور زندگی کو ایک وسیع تر اور بلند تر تناظر سے دیکھنا ہے۔ یہ سفر انسان کو اپنی محدودیتوں سے نکال کر اس کی حقیقی روحانی صلاحیتوں اور طاقتوں سے روشناس کرواتا ہے۔ روحانی ارتقاء کا سفر اس بات کو سمجھنے سے شروع ہوتا ہے کہ ہم صرف جسمانی مخلوق نہیں ہیں، بلکہ روحانی وجود بھی ہیں جو ایک عارضی جسم میں رہتے ہیں۔ یہ سفر ہمیں اندرونی سکون، محبت، ہم آہنگی اور شعور کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ روحانی ارتقاء کے کچھ اہم مراحل ہیں۔ پہلا تو خود شناسی۔ سفر کی ابتدا خود کو پہچاننے سے ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی خامیوں، خوبیوں، جذبات اور رویوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ یہ شعور ہمیں اپنے اندرونی خوف اور منفی جذبات پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ محبت کا اصول اپنانا۔ روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں محبت کو ترجیح دیں۔ یہ محبت صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی ہونی چاہیے، جو ہمیں حقیقی خوشی اور سکون فراہم کرتی ہے۔ خود کو معاف کرنا۔ ماضی کی غلطیوں کو قبول کرنا اور خود کو معاف کرنا روحانی ارتقاء کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ عمل ہمیں جذباتی بوجھ سے آزاد کرتا ہے۔ نیت اور عمل کی پاکیزگی۔ مصنف کے مطابق ہماری روحانی ترقی کا دار و مدار ہماری نیت اور عمل پر ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی نیتوں کو محبت، خیرخواہی اور ہمدردی پر مبنی کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی آتی ہے۔ اندرونی ہم آہنگی۔ روحانی ارتقاء کا ایک اہم پہلو اپنی روح، دماغ اور دل کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ جب یہ تینوں پہلو متوازن ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ کائنات سے جڑاؤ۔ روحانی سفر ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ہم کائنات کا حصہ ہیں اور ہماری زندگی کائناتی اصولوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اس سے ہمیں مزید عاجزی اور شکر گزاری ملتی ہے۔ روحانی ارتقاء کا سفر ایک مسلسل عمل ہے جو ہمیں اپنے اندر جھانکنے، خود کو بہتر بنانے اور زندگی کے گہرے معنی تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ سفر نہ صرف ہماری اپنی زندگی کو سکون اور خوشی سے بھر دیتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی محبت اور ہمدردی کا ذریعہ بنتا ہے۔ کتاب کا دوسرا موضوع ہے آزاد مرضی اور انتخاب۔ آزاد مرضی اور انتخاب انسان کی زندگی میں ایک بنیادی اور اہم پہلو ہے۔ یہ تصور اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے اور ان فیصلوں کے ذریعے وہ اپنی روحانی اور جسمانی زندگی کی تشکیل کرتا ہے۔ ہر انتخاب جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں ہماری شخصیت، روحانی ترقی اور زندگی کے مجموعی معیار کو متاثر کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق ہمارے انتخاب یا تو محبت پر مبنی ہوتے ہیں یا خوف پر۔ یہی انتخاب ہماری زندگی کی سمت متعین کرتے ہیں۔ آزاد مرضی ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اپنے اعمال اور ان کے نتائج کی ذمہ داری لیں۔ یہ احساس ہمیں مزید شعور اور خود شناسی کی طرف لے جاتا ہے۔ نیت کی طاقت۔ ہمارے انتخاب کی بنیاد ہماری نیت پر ہوتی ہے۔ اگر ہماری نیت مثبت، محبت پہ مبنی اور خیرخواہ ہو تو ہمارے فیصلے بھی بہتر ہوں گے جو روحانی ترقی کا ذریعہ بنیں گے۔ محبت اور خوف کے درمیان انتخاب۔
مصنف کے مطابق ہر انسان کو زندگی میں دو بنیادی راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ محبت پر مبنی انتخاب ہمیں ہم آہنگی، سکون اور خوشی کی طرف لے جاتے ہیں۔ خوف پر مبنی انتخاب ہماری زندگی میں بے چینی، ناانصافی اور منفی جذبات پیدا کرتے ہیں۔ آزاد مرضی کے ذریعے ہم اپنی روحانی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آزادی ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اپنے اندرونی خوف سے نکل کر اپنے روح کے حقیقی مقصد کو پورا کریں۔ آزاد مرضی کے ساتھ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہر انتخاب کے نتائج ہوتے ہیں۔ یہ نتائج نہ صرف ہماری زندگی کو بلکہ دوسروں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے دانشمندانہ انتخاب کرنا ضروری ہے۔ آزاد مرضی اور انتخاب ہمیں اپنی زندگی کو شعور اور مقصد کے ساتھ جینے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں زندگی کے اہم سوالات کے جواب تلاش کرنے، اپنی زندگی کی سمت متعین کرنے اور اپنی روحانی ترقی کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے انتخاب کو محبت، مثبت نیت اور ہمدردی کی بنیاد پہ کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو سکون اور خوشی سے بھر سکیں۔